PNI اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شبیر۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے مختلف دن منائے جاتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ لیبر ڈے بنایا جاتا ہے، ورلڈ مدر ڈے بنایا جاتا ہے، ورلڈ فادر ڈے بنایا جاتا ہے، ورلڈ چائلڈ ڈے بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ورلڈ پریس فریڈم ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اور آج دن ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کا، کہ عالمی یوم آزادی صحافت۔ اس حوالے سے آج KNI کی سکرین پر اس وقت میرے ساتھ مہمان ہیں مرزا زاہد بیگ، چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ کشمیر نیوز کے، اور آزاد کشمیر کے معروف سینئر صحافی اور اینکر عبدالماجد۔ ان سے آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر صحافت کے اسلوب کس ڈگر پر چل رہے ہیں، صحافتی معیار اور صحافت کا جو مقام ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کتنا ہے، حکومت اور صحافت کے درمیان جو برج ہے وہ قائم ہے یا اس برج میں کہیں ڈسکنیکٹیویٹی ہے، اور اس کے علاوہ صحافت کے جو معیار اور مقام عوامی سطح پر ہیں، کیا عوام صحافت سے اور صحافتی جو اہلکار ہیں ان کے کام سے راضی ہیں یا نہیں، جو لوگ اس مقدس شعبہ سے وابستہ ہیں، اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، کیا وہ لوگ اس اہل بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ آئے روز سوشل میڈیا پر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو صحافی کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں کیوں کر ہماری اس سوسائٹی، ہمارے اس معاشرے میں پنپ رہی ہیں، یہ اور بہت کچھ آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے پوچھتے ہیں۔ مرزا زاہد بیگ صاحب، پچھلے تقریباً 2 سالوں میں پوری دنیا میں 554 جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوا، بہت سے ایسے صحافی جو دوران ڈیوٹی ان کا مرڈر ہوا، ان کا قتل ہوا، بہت سے ایسے لوگ جو انڈیا کے اندر 40 صحافی جو ہیں پچھلے 2 سالوں میں وہ شہید کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن صحافی مارے گئے، جن کا مرڈر ہوا اور ان کے قاتل ابھی تک کہیں سامنے نہیں لائے گئے۔ یہ بتائیں کہ یہ صرف رویہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ کاشف شبیر صاحب، بہت شکریہ کہ آج KNI نے عالمی یوم آزادی صحافت کے موضوع پہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ 1991 میں نیمبیا سے جو ہے اس کا آغاز ہوا پریس فریڈم ڈے منانے کا، اور 1993 میں اقوام متحدہ نے اسے باقاعدہ طور پر پریس فریڈم ڈے کے طور پر منانے کا آغاز کیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں صحافت سے وابستہ افراد ہیں ان کے معاملات و مسائل کو اجاگر کرنا، ان کو صحافت میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اور عالمی سطح پر جو صحافیوں کو معاملات درپیش ہیں ان کے تدارک کے لیے کام کرنا، یہ چیزیں شامل تھیں۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ گزشتہ سال سب سے زیادہ جو صحافی جو ہے وہ 12 صحافی جو ہے نا وہ شام میں جو ہے وہ قتل کیے گئے، میکسیکو میں تقریباً 9 صحافی قتل ہوئے، عراق میں 8 صحافی قتل ہوئے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو صحافتی جبر جو ہے اس کی ایک بڑی مثال سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ اخبارات بند ہیں، صحافیوں کو پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت سے صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ اور اس دن کو منانے کے لیے آج پوری دنیا کے صحافی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں، اور ہم ان تمام صحافیوں کے ساتھ آج کے اس دن کے موقع پر اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یہ انہیں بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے صحافیوں کو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ارباب صحافت ان کے ساتھ ہیں۔ جی ماجد صاحب، عبدالماجد صاحب، آپ
بہت عرصہ سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، اس مقدس پیشہ سے وابستہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ورلڈ پریس فریڈم اکاؤنٹیبلٹی ڈے ہونا چاہیے، تاکہ ہم صحافی بھی اپنا محاسبہ کر سکیں، ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں کہ ہمارا اپنا معیار اور ہمارا اپنا کام کرنے کا مقام اور مقصد کیا ہے فیلڈ کے اندر. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کاشف شبیر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے KNI پہ بولنے کا موقع دیا. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تاریخ کی طرف، جیسے زاہد بیگ صاحب نے بتایا کہ 1991 میں آزادی صحافت کے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی تائید 1993 میں UNO نے بھی کی، جس کا مقصد اور جس کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ صحافت کو مضبوط کیا جائے، صحافتی مسائل کو حل کیا جائے اور دنیا میں صحافت میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو مزید طاقت بخشی جائے. لیکن اس میں مسائل اتنے زیادہ ہوئے کہ صحافتی مسائل کو اجاگر کرنے میں کوئی شاید صحیح طرز حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، جس کے بعد یہ ہوا کہ صحافت کمزور ہوتی گئی. 1993 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی اس معاملے کی تائید کی گئی اور اسپیشل پوری دنیا میں یہ دن منایا جانے لگا. جبکہ آپ صحافتی مسئلہ میں، صحافتی فیلڈ میں دیکھیں تو شام میں کتنے صحافی قتل ہوئے، افغانستان میں کیا ہوا، مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں پہ کتنا ظلم و ستم ہوا. دنیا بھر کی حکومتیں صحافیوں کو صحیح ان کے جان و مال کا تحفظ دینے میں، فراہم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہر دور کی حکومت میں صحافی کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سچ بولنا کتنا مشکل ہے آج کے دور میں، اور کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ کوئی صحافتی شعبے سے منسلک بندہ کو بھی 100% سچ بولے جو اس کے خلاف جائے. ہر دور میں سچ بولنا صحافی شعبے کو ہی مہنگا پڑتا رہا اور مسائل آئے روز بڑھتے گئے. آج اگر ہماری صحافت کا بھی المیہ یہی دیکھ لیں تو ایک تو اس میں حکومت کی طرف سے جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی شعبہ کے معیار کو برقرار رکھنا اور اس کے اوپر پالیسی بنانا. جیسے آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، اس سے پہلے حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے سکریننگ کرے کہ شعبہ صحافت میں آنے کے لیے سکریننگ گیٹ سے گزر کے کوئی آئے. یہ نہیں کہ جس کو جو دل کرے، جس کا معیار ہی نہ بنتا ہو، وہ صحافی کہلوانے لگے اور صحافی بن جائے. جبکہ دوسری چیز یہ ہے کہ عوام تک، صحافت کو، اس شعبے کو، اس میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، تو عوام تک خبر پہنچانے والا بھی تو صحیح اس قابلیت کا مالک ہونا چاہیے. جو حکومت کی ذمہ داری ہے اکاؤنٹیبلٹی کا قیام بھی عمل میں لانا اور معیار کا قیام بھی عمل میں لانا. جب معیار نہیں ہوگا تو ایک تو سوسائٹی کی طرف سے بھی ہمیں رد عمل بری طرح دیکھنا پڑے گا، دوسری طرف ریاست کے معیار کو برقرار رکھنا اور سوسائٹی کے امیج کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ معیار کے اوپر آج کمی دیکھنے میں آئی ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی، جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہر طرز کے اپنے مفادات پہ کچھ لوگ کام کریں گے تو سارا شعبہ ہی بدنام نہیں ہوگا بلکہ ریاست کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتی ہے. تو اس لیے آج جتنی زیادہ مشکلات دیکھی جائے میڈیا مالکان سے لے کے بلکہ نیچے صحافت کے شعبہ میں کام کرنے والوں تک زیادہ مشکلات ہیں، جن کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے نہ کوئی تحفظ اور نہ ہی کوئی روزگار کا باقاعدہ بندوبست کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات شدید بڑھ رہی ہیں. جی مرزا زاہد بیگ صاحب، آپ کا اپنا اخبار بھی ہے، آپ مالکان میں بھی آتے ہیں، آپ ورکرز میں بھی آتے ہیں، اور مالکان کا اور ورکرز کا آزاد کشمیر کے اندر بہت عرصے سے آپس میں ایک تناؤ کی سی فضا چلی آ رہی ہے. یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر صحافی اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں تصور کرتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا آزاد کشمیر کا جو ریاستی میڈیا ہے، جب سے یہ ریاستی میڈیا آیا ہے کوالٹی پہ نہیں توجہ دی گئی، کوانٹیٹی پہ توجہ دی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کاشف صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. آزاد کشمیر کے جو صحافی ہیں وہ اس وقت بے شمار معاملات و مسائل سے دوچار ہیں. آپ نے ریاستی اخبارات کے حوالے سے بات کی، تو جتنے ریاستی اخبارات ہیں ان کے جو مالکان ہیں یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کے نمائندگان تھے، اور اس سے نکل کے وہ جو ہے نا اس ریاستی میڈیا کے فیلڈ میں آئے. دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ریاستی اخبارات کو حکومت نے کس قدر اکوموڈیٹ کیا، کیا وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. اس وقت جو میڈیا ورکرز ہیں اور جو مالکان ہیں ان کے درمیان یہی پرابلم ہے کہ اخبارات اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں.
وہ میڈیا ورکرز کو پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حکومتوں نے ان کے ساتھ کوئی کاپریشن اس لحاظ سے نہیں کیا کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اشتہارات کے حوالے سے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی واضح نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ تناؤ کی سی کیفیت ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں جتنے میڈیا ورکرز ہیں، مظفر آباد اور میرپور میں چند لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے، باقی سارے لوگ بیکار کر رہے ہیں. ان کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، ان کو کوئی مراعات نہیں دی جاتی. لیکن اوورآل کیونکہ یہ گلیمر کا فیلڈ ہے، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی جو ہے ادھر ادھر سے کما لیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحافی اپنے گھر سے صاف کپڑے پہن کے آتا ہے اور خالی جیب لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے معاملات و مسائل کو اجاگر کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی جیب کی طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے معاملات و مسائل کیسے چلیں گے. جی ماجد صاحب، ایک سوال ان پر جو کیا گیا تھا کہ مالکان اور ورکرز کے درمیان جو تناؤ کی سی فضا ہے وہ کیوں کر ہے. آزاد کشمیر کے اندر اگر گریڈ 1 میں کوئی بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کے لیے تعلیمی قابلیت رکھی جاتی ہے، ایکسپیرینس رکھا جاتا ہے. گریڈ 17 تک جو بھرتی ہوتی ہے، جو تعیناتی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک معیار، تعلیمی معیار بھی اور اس کا ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. ایک یہ فیلڈ کیوں کر یہ آزاد ہے کہ جس کا جی چاہے وہ صحافی بن جائے، جس کا دل کرے وہ صحافی بن جائے، جس کو معاشرے میں کسی جگہ پہ کوئی عزت وقار مقام نہ ملے وہ صحافی بن جائے. اس کا معیار یہ، تعلیمی معیار یہ ہو کہ وہ 5ویں پاس ہو، 8ویں پاس ہو، میٹرک پاس ہو. اگر میٹرک پاس ہے تو اس کے نمبر دیکھیں کہ سبجیکٹس فی زمانہ اس کے پاس کتنے ہیں. یہ ان باتوں سے ہمارا یہ مقدس شعبہ نہ صرف داغدار ہو رہا ہے بلکہ صحافی معاشرے کے اندر بہت سی ایسی جگہوں پر منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی کاشف صاحب، پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو شاید نہ پتا ہو. ہمارے شعبہ سے منسلک جو پارٹ آف گورنمنٹ ادارے ہیں جن میں پی آئی ڈی آفیسر ہیں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد پیمرا آتا ہے، اس کے بعد انفارمیشن سیکٹری ہیں، پھر انفارمیشن منسٹر تک جو پارٹ آف گورنمنٹ ہے ہر شہر میں آیا، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس شعبے کے معیار کو برقرار رکھنا، یعنی مقدار کو نہیں معیار کو برقرار رکھنا. اس کے معیار کو اگر صحیح بغیر کسی یعنی لین دین کے یا بغیر ذاتی مقاصد کے اگر برقرار رکھا جائے اور میرٹ کو پامال نہ ہونے دیا جائے تو آئی تھنک کہ یہ جس طرح کی آپ نے بات کی اس طرح کی کبھی بھی نوبت نہ آئے. دوسری طرف جب گورنمنٹ کی طرف سے بالکل توجہ نہیں دی جائے گی صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو وہ جب صحافی مسائل کا شکار ہوں گے تو اس میں کوئی چارمنگ نہیں ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے. یعنی ہم الیکٹرانکس میڈیا کے اداروں میں کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں جو ہمیں اپنے اداروں سے اپنے طے شدہ ایگریمنٹ کے تحت بھی تنخواہ دلوا سکے. حالانکہ ہم بھی ماسٹر لیول کر کے، میں نے بھی MSc کیا، اس کے باوجود ایک الیکٹرانکس میڈیا میں ایگریمنٹ کے تحت کام کرتے ہوئے کسی طرف سے مجھے کوئی تنخواہ نہ ملے. تو اسی طرح باقی جب آئیں گے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوالیفائڈ لوگ نہیں آئیں گے اس شعبے میں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو جب نہیں آئیں گے تو کیونکہ اس کے بعد اس کو کوئی چارمنگ نہیں، کوئی سیلری کا سسٹم نہیں، تو وہ بھی پھر اچھی بات نہ ہوگی کہ اس میں کس ٹائپ کے لوگ آئیں گے. وہیں جو انڈر میٹرک ہوں گے یا کم تعلیم یافتہ، تو معاشرے کو اچھی بات بتانے، اچھی طریقے سے پہنچانے کے لیے اور گورنمنٹ تک برج بنتا ہے جو صحافی عوام سے، عوام کے مسائل کے گورنمنٹ تک پہنچانے میں، وہ کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اور اس میں جو گورنمنٹ پارٹ آف گورنمنٹ ادارے ہیں جو اس سے منسلک ہیں، جن کے میں نے نام لیے، ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ایک معیار کا قیام عمل میں لائیں تاکہ ہر کوئی جس کو دل چاہے وہ اس شعبے میں آ کے سارے شعبے کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنے. حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے کھاتے ہیں، والنٹیئرلی کام کرتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ فار دا فیور آف سوسائٹی اور فار دا فیور آف اسٹیٹ کام کیا جائے، جو قوم کے مسائل کو حکومت تک پہنچا کے اور مسائل حل بھی کرواتے ہیں. لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کی خاطر، اپنے تعلقات کی خاطر اور اپنی تشہیر کی خاطر کام کر کے سارے شعبے کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسکریننگ گیٹ کا قیام عمل میں لائیں، کچھ معیار طے کریں کہ کس قسم کا کس معیار کے تحت کوئی اس شعبہ میں آ سکتا ہے اور کس معیار کے تحت جا سکتا ہے. جی کاشف. زاہد بیگ صاحب، ہمارے آزاد کشمیر کے اندر پریس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا 2002 میں،
प्रेस फाउंडेशन बहुत अच्छा इदारा है, साफियों की फलाह व बहबूद के लिए कायम किया गया। क्या प्रेस फाउंडेशन मौजूदा सूरत हाल में सहाफ़ियों की और वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए कमा हक़ जो किरदार है वो अदा कर रहा है? और दूसरी ये बात, कोई ऐसी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई कसवटी नहीं होनी चाहिए, जांच पर का कोई ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए कि जिस कसवटी के जरिए ऐसे पढ़े लिखे तबके को सामने लाया जाए जो कौम की नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर सकें, जो मसाइल को अच्छे तरीके से उजागर कर सकें। न सिर्फ मसाइल को उजागर करना साफी का काम है, बल्कि एक अच्छे साफी का काम यह है कि उस मसले के हल के लिए भी तजावीज वो साफी दे। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट काम करते हैं, जो क्रिएटिविटी कोई साफत करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, वो न सिर्फ मसाइल को उजागर करते हैं बल्कि उसका हल भी बताते हैं, उसका सोल्यूशन भी देते हैं। हमारे यहाँ इस चीज की बहुत कमी देखने को मिलती है। तो किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जाएगा? जी काशिफ, प्रेस फाउंडेशन के हवाले से बात की जाए तो प्रेस फाउंडेशन मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया में जो है ना, आजाद कश्मीर में ये एक वाहिद मिसाल है जो प्रेस फाउंडेशन जो है साफियों की फलाह व बहबूद के लिए कायम की गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद इसमें कोई ऐसा लाया अमल अख्तियार नहीं किया गया जिसमें आजाद कश्मीर भर के साफी बिला तफरीक जो है ना उनकी खिदमत की जा सके। हम प्रेस फाउंडेशन के जिम्मेदारान और अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहेंगे कि वो इस अदारे को साफियों की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर अंदाज में एक बाकायदा सिस्टम के तहत जामिया मनसूबाबंदी करते हुए उनके फलाह व बहबूद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रेस फाउंडेशन के पास वसाइल की भी कमी नहीं है। प्रेस फाउंडेशन जो है वो आजाद कश्मीर में मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अदारा है जो अगर चाहे तो आजाद कश्मीर सारे के साफी जो है उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इसके लिए एक जामिया मनसूबाबंदी की जरूरत है। तो हम प्रेस फाउंडेशन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि प्रेस फाउंडेशन को साफियों के फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि आजाद कश्मीर में जो है वो साफत के लिए कोई मेयार होना चाहिए, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि साफी बनने के लिए आपको जो है ना सिर्फ कलम और कागज जेब में डाल के तो आप साफी बन जाए, ये कोई जो है ना वो कसौटी नहीं है कि इस पे जो है ना आप हर बंदा जो है साफी। और मौजूदा दौर में मोबाइल उठा के तो वो जो है ना लोग जो है ना फेसबुक के साफी बन जाते हैं और हर तीसरा बंदा जो है वो इस वक्त जो है ना वो फेसबुक की जो दानिश्वर बना हुआ है। ये बड़ी तशवीश की बात है। इस पे भी अरबाब इख्तियार को नोटिस लेना चाहिए कि साफत एक बड़ा बाइज्जत और पैगम्बराना पेशा है। इसमें जो लोग काम करते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि कोई भी उठे और जो है ना वो उठ के अपनी जो है ना तशहीर साफी होने के हवाले से करना शुरू कर दे। ये बड़ी जो है ना गैर जिम्मेदारी की बात है। इस पे जो है ना हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए और बाकायदा तौर पे साफियों की तरबियत का भी एहतमाम किया जाना चाहिए। और जैद साहब, ये अच्छे से एक सवाल ये है कि ये पढ़े लिखे तबके की तौहीन और तज़हीक की जाती है इस जुमले से, और तालीमी इदारों की मैं समझता हूँ न सिर्फ पढ़े लिखे तबके की बल्कि तालीम देने वाले इदारों की भी तौहीन और तज़हीक की जाती है इस जुमले से कि जी मुफक्किर होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, दानिशवर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, अच्छा जो है ना वो साफी बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दानिशवर बनने के लिए और अपना साफत में आने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, तो फिर ये मेरे ख्याल में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है इसको बंद नहीं कर देना चाहिए। बड़ी अजीब मंतक है कि जो है ना डिग्री की जरूरत फिर भी रहती है और तालीम की जो अहमियत है वो उससे इनकार किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है ना बाकायदा जो है वो प्लानिंग की जानी चाहिए। साफियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, खाली जो हमारे लोग इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी तरबियती नशिस्तों का एहतमाम होना चाहिए। अगर जो प्रेस क्लब्स हैं हमारे, जो हमारी जो ट्रेड यूनियंस हैं, अगर इस तरफ तवज्जो दें कि वो साफियों की तरबियत में किरदार अदा करें। मसलन हमारे यहाँ जो साफी बनता है वो ये समझता है कि मैं थानेदार लग गया हूँ, वो ऐसी बातें करता है कि कभी कभी बंदा ये सोचता है यार इसके पास है क्या, और वो जो है ना लोगों का दौंस जमाने की कोशिश करता है।
ये बुनियादी तौर पर जो है ना वो तरबियत की कमी है। अगर तरबियत याफ्ता लोग इस फील्ड में आए तो मेरा ख्याल है कि इन मामलात पे काबू पाया जा सकता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौका पर मैं आज के प्रोग्राम की वसातत से मैं जो है एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की जो गिरफ्तारी है 52-53 रोज से वो गिरफ्तार है नैब के हाथों, और मैं इस पे जो है ना मजम्मत करता हूँ इस गिरफ्तारी की इस हवाले से कि 34 साल पहले का एक केस है। क्या 34 साल जो अदारे थे वो मफलूज रहे? क्या वो सोए रहे? उन्हें ये पता नहीं था कि ये जो है ना इन्होंने चमन प्लाट लिए हुए हैं। सियासतदानों को देखें तो सियासतदानों पे बेशुमार इल्जामात की भरमार की जाती है, उनको नैब अरेस्ट करता है, फिर उनकी जमानतें होती हैं, जब वो बाहर आते हैं तो ये कहा जाता है जी इन पर तो कोई केस ही नहीं था। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मीर शकील रहमान गिल्टी हैं तो उनके खिलाफ बाकायदा जो है वो इल्जामात साबित किए जाने चाहिए, और 52 रोज से उन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। ये जो है ना मैं समझता हूँ आजादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी है। मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और चंद एक सवाल है जो मैं अपने मौजूद मेहमानों से पूछना चाहूंगा। अब्दुल माजिद साहब ये बताएं कि सहाफती तंजीमें आज़ाद कश्मीर के अंदर बनी हुई हैं, इन सहाफती तंजीमों का इस मौजूदा दौर में मौजूदा हाल में किरदार क्या है? जी काशिफ साहब, पहले जो बात चल रही थी कि तहकीक और इल्म और मालूमात का तल्लुक ही सबसे ज्यादा तालीम से है, जो तालीम के हवाले से बात चल रही थी, क्योंकि अगर तालीम नहीं होगी तो तहकीक करना मुश्किल होगा, उसके बाद उसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन को पहुंचाना मुश्किल होगा, उसके बाद किसी भी मामले की तहकीक के बगैर या दलील के बगैर आगे पहुंचाना मुश्किल होगा, बल्कि वो इल्जाम की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और आज इसी तरह की सूरत हाल है कि आज इल्जाम ज्यादा है, तहकीक कम है, किसी भी बात को जाना परखा नहीं जाता। हालांकि हमें दीन इस्लाम और कुरान भी यही हुक्म देता है, पहले गौर करो, फिक्र करो, तहकीक करो। तो हम बगैर तहकीक के ज़ाहिर हमारे पास वो मालूमात ही नहीं होगी, हम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे स्टडी करेंगे जब हम उनको पढ़ना ही नहीं आएगा, जब हमको जानना और सीखना ही नहीं आएगा, सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। दूसरी बात जो आपने की तंजीम साजी की, तो तंजीम बेसिकली तंजीम बनाने का मकसद ये होता है कि अपने मसाइल को हल करना और अपने अंदर ताकत लाकर अवाम के मसाइल को सही तरीके से कमा हक्का हु अदा करना, जबकि आज के दौर में ये चीजें देखने में नहीं मिल रही, बल्कि वो जो तंजीम साजी की जाती है वो अपनी तशहीर, अपने मकासद और अपनी ज़ात के लिए ज्यादातर देखने में आता है कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी बका के लिए, यानी अपने आप को ही बाहर रखने के लिए की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मकसद जो होता है वो ये होता है किसी भी इदारे में तंजीम साजी का के मिल बैठ के माशरे के लिए और मुल्क के लिए अच्छे से अच्छे और रियासत के लिए अच्छे इकदाम अमल में लाना और सही डट कर मुकाबला करके ना हक का हक के साथ चलना, सही असल अगराज और मकासद ये होते हैं जो देखने में कम मिलते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और इस पैगाम के साथ कि आज आलमी आज़ादी सहाफत का जो दिन है, इस पर भी हम हुकूमत से और हुकूमती इदारों से अपने लिए कोई मुतालबा नहीं करते। ये वर्कर अपने लिए किसी मराहत और आसाइश का कोई मुतालबा नहीं रखते, लेकिन हम अपने कौमी इदारों से सिर्फ इतना जरूर मुतालबा करते हैं और अखबारी मालिकान जो हैं, जो हमारी अखबारी इंडस्ट्री है, उनके मालिकान से जरूर ये मुतालबा करते हैं कि आप ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, ऐसे लोगों के हाथों कलम आप थमाएं और उन लोगों को ये एतमाद दें और उन लोगों से आप एतमाद लें जो सोच और फिक्र के मयार के एतबार से बेहतर हूं, तालीम याफ्ता हूं, डिग्री होल्डर्स हूं, और कम अज कम इतना जरूर वो जांच और परख सकें कि सहाफत होती क्या है और शोबा सहाफत में जो मसाइल होते हैं उन मसाइल के हल के लिए न सिर्फ मसाइल की निशानदेही बल्कि उनके हल के लिए आपको विजन भी देना पड़ता है, मसाइल के हल के लिए आपको सोल्यूशन भी देने पड़ते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेरे मेजबान काशिफ शबीर को और साथी मेहमान जो हैं मिर्जा जाहिद बेग और अब्दुल माजिद साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।